أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ. أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ أَنْ يَسْبِقُونَا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ. مَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ اللَّهِ فَإِنَّ أَجَلَ اللَّهِ لَآتٍ وهو السميع العليم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ہے کہ میں نے سورہ مبارکہ عنکبوت و قرآن مجید کا 29 نمبر کا سورہ ہے، اس کی 5 آیات کی تلاوت کا شرف حاصل کیا. پہلی آیت حروف مقطعات پر مشتمل ہے، الف لام میم، اور دوسری آیت کا ترجمہ یہ ہے: کیا لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ وہ بس اتنا سا کہنے پر کہ ہم ایمان لے آئے چھوڑ دیے جائیں گے اور ان کا مصائب اور اطاعت کے ذریعے امتحان نہیں لیا جائے گا؟ بعض مفسرین نے لکھا کہ اس سورت کی ابتدائی 11 آیات مدینے میں اتری. ان مسلمانوں کے متعلق جو ابھی مکے ہی میں تھے، وہ اسلام قبول کرنے کا اظہار تو کرتے تھے مگر مکے سے مدینہ ہجرت کرنے کی تکلیف گوارا نہ کرتے تھے. مدینے والوں نے ان کو لکھا کہ تمہارا اسلام لانا خدا کو منظور نہیں ہے. اگر تم واقعی اسلام قبول کر چکے ہو تو مدینہ آ جاؤ. یہ خط پا کر وہ لوگ ہجرت کے لیے مدینہ روانہ ہو گئے. مشرکین نے ان کا تعاقب کیا، ان سے جنگ کی. بعض مہاجر مارے گئے اور بعض بچ گئے اور بعض نے مشرکین کی اطاعت کر لی اور مکے واپس چلے گئے. یہ تفسیر نمونہ میں لکھا ہے. تفسیر کبیر میں شان نزول اس آیت کی یہ لکھی ہے کہ بعض مفسرین کا خیال ہے کہ یہ آیت ان مسلمانوں کے بارے میں اتری جو مکے میں کافروں کے ظلم و ستم برداشت کر رہے تھے. اور تفسیر نمونہ نے لکھا کہ بعض کا خیال ہے کہ اس سورت کی 8ویں آیت سعد بن ابی وقاص کے بارے میں اتری، مگر آیات کو غور سے پڑھنے سے پتہ چلتا ہے کہ ان آیتوں کا ہجرت سے کوئی تعلق نہیں ہے بلکہ ان مصائب سے ہے جو ابتدائی مسلمان برداشت کر رہے تھے. اہل ایمان کا امتحان لینا خدا کی سنت ہے جو ہمیشہ سے جاری و ساری ہے. خدا نے ارشاد فرمایا ہم نے پچھلی امتوں کا بھی امتحان لیا ہے. ہر مسلمان ایمان و تقوی کا دعویٰ کر سکتا ہے لیکن اس کا ثبوت امتحان دینے سے نکلتا ہے. امتحان بتاتا ہے کہ ایمان کا دعویٰ کرنے والا واقعی مومن ہے یا نہیں. بے شک خدا تو سب کے دلوں کا حال خوب اچھی طرح سے جانتا ہے، مگر یہاں خدا کے علم کا مطلب یہ ہے کہ جو کچھ خدا کے علم میں ہے وجود خارجی میں بطور یعنی یقین اس کا ثبوت مل جائے. یعنی کسی گروہ کے متعلق خدا کا جو علم ہے لوگ اس کو خارج میں بھی دیکھ لیں اور دل کی بات کا پتہ لگے اور ظاہر و ثابت ہو جائے. خدا کے متعلق جہاں بھی کلمہ علم استعمال ہوا ہے اسی کے معنی یہی ہوتے ہیں. اصول یہ ہے کہ انسان کا ارادہ و نیت جب تک اس کے عمل سے ظاہر نہ ہو اس کے لیے ثواب یا سزا کا تعین نہیں ہو سکتا. امتحان کا ہونا اس لیے بھی ضروری ہے تاکہ انسان کی نیت اور اس کی نفسانی کیفیت کا حال معلوم ہو کر ثابت ہو جائے. تفسیر نمونہ میں ہے کہ امتحان ذریعہ تربیت ہے. جس طرح یونیورسٹی میں امتحان لے کر طلباء کی تعلیم اور تربیت کی جاتی ہے، اسی طرح خداوند عالم ہمارا امتحان لے کر ہماری تربیت فرماتا ہے. انہی امتحانات سے انسان کی مخفی صلاحیتیں نشو و نما پاتی ہیں. خدا بھی اسی لیے ہمارا امتحان لیتا ہے. خداوند عالم کے مقرر کردہ امتحان کے طریقے کچھ اس طرح سے ہیں کہ کبھی خدا نعمتیں دے کر امتحان لیتا ہے اور کبھی نعمتوں سے محروم رکھ کر. جب نعمتیں دیتا ہے تو امتحان یہ ہوتا ہے کہ وہ نعمتوں پر خدا کا شکر ادا کرتے ہیں یا کفران نعمت کرتے ہیں، اور خدا کی نعمتوں کو خدا کی مرضی کے مطابق حاصل کرتے ہیں کہ نہیں، خدا کی نعمتوں کو اس کی مرضی کے مطابق خرچ کرتے ہیں کہ نہیں. دولت پا کر تکبر و لذت شہوت پرستی میں مبتلا ہو جاتے ہیں یا خدا کو یاد رکھتے ہیں اور اس کی اطاعت کرتے ہیں. فرزند رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا
انہیں بھی آزمایا جاتا ہے جس طرح سونے کو آگ کی بھٹی میں تپایا جاتا ہے، پھر وہ لوگ ہر قسم کی گندگی سے پاک صاف ہو جاتے ہیں، جس طرح آگ سونے کو ہر قسم کے میل سے پاک کر کے کندن بنا دیتی ہے۔ یہ اصول کافی اور تفسیر نور الثقلین میں لکھا ہے۔ تفسیر انوار النجف میں لکھا ہے کہ بروایت کلینی جناب امیر المومنین علیہ السلام نے خطبے میں فرمایا، اللہ گناہوں شدائد سے اپنے بندوں کا امتحان لیتا ہے اور مشقتوں سے اطاعت گزاری کا جائزہ لیتا ہے تاکہ ان کے دلوں سے تکبر نکل جائے اور ان کی ساری وہ فروتنی جگہ پکڑ لے۔ اور یہ وجہ بھی ہے کہ ان آزمائشوں کو اپنے فضل و کرم کا دروازہ بنایا ہے اور اپنے عفو و درگزر کا وسیلہ قرار دیا ہے۔ تفسیر انوار النجف میں لکھا ہے، آیت نمبر 3 کا ترجمہ یہ ہے، حالانکہ ہم ان سب لوگوں کا امتحان لے چکے ہیں جو ان سے پہلے گزرے ہیں، بس اللہ تو لازمی طور پر یہ بات ظاہر کر دے گا یا عملی طور پر جان لے گا کہ کون سچے ہیں اور کون لوگ جھوٹے ہیں۔ یہ امتحان تو سب کے لیے ہے۔ تاریخ میں ہمیشہ یہ ہوا ہے کہ جس نے ایمان کا دعویٰ کیا اس کو آزمائش کی بھٹی میں ڈال کر ضرور آزمایا گیا، اس لیے کہ خدا کسی کو صرف زبانی دعووں پر نہیں نوازا کرتا۔ آیت مجیدہ کے تنزیلی مصداق اگرچہ محدود ہوں گے لیکن تعویلی مصداق قیامت تک آتے رہیں گے اور جو بھی مومن کہلائے گا آیت مجیدہ کا عموم اس کے لیے آزمائش کی پیشکش کرتا رہے گا تاکہ پتہ چلے کہ وہ اپنے دعوی ایمان میں ثابت قدم و سچا ہے یا جھوٹا ہے۔ فرزند رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے مروی ہے کہ مومنوں کو مصائب کی آگ میں جلا کر پرکھا جاتا ہے جس طرح سونے کو آگ میں ڈال کر تپاتے ہیں، اور آزمائش کے بعد مومن بھی اس طرح کھرا اور خالص ہو کر نکلتا ہے جس طرح آگ سے سونا کھرا ہو کر نکلتا ہے، اور خدا تو پہلے ہی سے کھرے اور کھوٹے کو جانتا ہے۔ آیت مجیدہ میں خدا کی جاننے کا مقصد یہ ہے کہ آزمائش سے کھرے اور کھوٹے کو الگ الگ کر دے، اور فرمایا کہ یہ امتحان و آزمائش صرف تمہارے لیے نہیں ہے بلکہ گزشتہ انبیاء علیہ السلام اور ان کی امتوں کے حالات پڑھو، ان کو بھی آزمایا گیا اور سخت سے سخت امتحان لے کر آزمایا گیا، بس مومن ہر دور میں ثابت قدم رہے اور اپنے موقف پر تا دم آخر قائم رہے، اور اس سلسلے میں انہوں نے جانی اور مالی ہر قسم کی قربانیاں بسر و چشم قبول کر لیں۔ بس مسلمانوں کو بھی اسلام اور اس کی تعلیمات کے تحفظ کے لیے ہر قسم کی قربانیوں کے لیے ہر وقت تیار رہنا چاہیے۔ یہ تفسیر انوار النجف میں لکھا ہے، اور شاہ رفیع الدین صاحب نے ترجمہ کیا، البتہ ظاہر کر دے گا اللہ ان لوگوں کو جو سچ بولتے ہیں اور اللہ ظاہر کر دے گا جھوٹوں کو بھی۔ صاحب تفسیر جلالین نے لکھا، اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے کاموں کے واقع ہونے سے پہلے بھی خدا کو ان کا پورا علم ہے، مگر وہ علم غیب ہے، مگر جب ہم سب کچھ کر لیتے ہیں جو ہم کرتے ہیں تو اس کا علم شہود ہو جاتا ہے۔ یہ تفسیر جلالین میں لکھا ہے۔ اب ایک سوال یہ ہے کہ اللہ نے فرمایا لَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ، یعنی ضرور ہے کہ اللہ یہ معلوم کرے۔ اس پر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ کو تو سچے کا سچ اور جھوٹے کا جھوٹ پہلے ہی سے معلوم ہے، پھر امتحان لے کر معلوم کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ جواب یہ ہے کہ صرف صلاحیت پر نہ جزا دینا جائز ہے نہ سزا۔ جزا اور سزا صرف اور صرف صلاحیتوں پر نہیں دی جاتی۔ ایک آدمی میں امین ہونے کی صلاحیت ہے اور دوسرے میں خیانت کی، ان دونوں کا جب تک امتحان نہ لیا جائے اور ایک سے امانت کا اور دوسرے سے خیانت کا جب تک ظہور نہ ہو جائے اس کو جزا یا سزا دینا انصاف سے بعید ہے۔ اسی لیے خدا صرف اپنے علم غیب کی بنا پر جزا یا سزا نہیں دیتا، یہ بات خدا کے عدل کے خلاف ہے۔ خدا کے ہاں جزا سزا عمل کی بنیاد پر ہوتی ہے۔ یہ تفہیم القرآن میں علامہ مودودی صاحب نے لکھا، اور آیت نمبر 4 کا ترجمہ یہ ہے، کیا وہ لوگ جو برے کام کرتے ہیں یہ سمجھ بیٹھے ہیں کہ وہ ہمارے قابو سے باہر ہو کر نکل بھاگیں گے؟ بہت ہی غلط فیصلہ ہے جو وہ کر رہے ہیں۔ اور آیت نمبر 5 کا ترجمہ یہ ہے کہ جو کوئی بھی اللہ سے ملنے کی امید رکھتا ہے تو اس میں ہرگز کوئی شک ہی نہیں ہے کہ اللہ کا مقرر کیا ہوا وقت ملاقات بس آیا ہی چاہتا ہے، اور اللہ سب کچھ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ کفار کو سخت تنبیہ کی جا رہی ہے اور کہ ان کے ظلم و ستم کی وجہ سے خدا کا عذاب ان پر فوراً نہیں اترا ہے، تو اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ خدا ان کو سزا دینے پر قادر نہیں ہے۔ خدا فرما رہا ہے کہ ان کا یہ احمقانہ خیال کتنا برا ہے، حالانکہ خدا کی دی ہوئی مہلت خدا کی طرف سے امتحان ہے۔ دراصل ان کو توبہ کرنے اور اصلاح کی مہلت ہے۔
جسے وہ احمق یہ سمجھ گئے ہیں کہ خدا بے بس ہو چکا ہے، اس آیت کے مخاطب ظالم حکمران کافر مشرک لوگ ہیں۔ یہ تفسیر نمونہ میں لکھا ہے کہ یرجو یعنی رجا کے معنی خوف و امید دونوں کیے گئے ہیں۔ مقصد یہ ہے کہ جس شخص کو اللہ سے ڈر ہے یا اللہ کی بخشش و مہربانی کی توقع ہے تو وہ اعمال حسنہ کی بجاوری میں کامل کاہلی اور سستی نہ کرے، کیونکہ فَإِنَّ أَجَلَ اللَّهِ لَآتٍ، بتحقیق خدا کی مقررہ اجل آنے والی ہے۔ یعنی موت کا وقت کسی کو معلوم نہیں ہے، لیکن وہ وقت آئے گا ضرور۔ یہ تفسیر انوار النجف میں لکھا ہے۔ اب خوف و رجا معصوم کی نظر میں کیا ہے؟ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص گناہ و شہوت کی طرف مائل ہو، اگر وہ خوف خدا کی وجہ سے اس کو ترک کر دے اور گناہ نہ کرے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے آتش دوزخ کو حرام کر دیتا ہے۔ یہ روح الحیات میں لکھا ہے علامہ مجلسی نے۔ اور فرزند رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اے اسحاق، اللہ تعالیٰ سے اس طرح خوف زدہ رہنا چاہیے گویا تم اس کو دیکھ رہے ہو۔ اگر تم اس کو نہیں دیکھ رہے ہو تو وہ تو تم کو دیکھ رہا ہے، اور اگر تمہیں یہ گمان ہو جائے کہ وہ تمہیں نہیں دیکھ رہا ہے تو تم کافر ہو جاؤ گے۔ اور اگر تم یہ جانتے ہو کہ تمہیں ہر حال میں ہر وقت دیکھتا ہے اور اس کے باوجود اس کی حاضری اور موجودگی میں برابر گناہ پر گناہ کرتے ہو تو ایسا ہے گویا تم نے اس کو تمام دیکھنے والوں میں سب سے زیادہ کمزور اور کمتر سمجھ لیا کہ وہ اپنی کمزوری اور مجبوری کی بنا پر تم سے کسی گناہ کا کوئی مواخذہ نہیں کر سکتا۔ یہ بھی یہ بھی علامہ مجلسی نے روح الحیات میں لکھا ہے۔ اب رجا کے معنی ہے رحمت خدا سے امید رکھنا۔ جو شخص دعوی رجا کرے اور اعمال بد ترک نہ کرے وہ کاذب ترین انسان ہے۔ اس کی مثال ایسی ہے کہ زمین میں تخم پاشی بیج نہ بوئے اور پھل کی امید رکھے۔ اب لقاء کے معنی اللہ سے ملاقات، اس کا مطلب ہے ملاقات حسی، شعوری، باطنی ہے، کیونکہ موت کے بعد یا قیامت کے دن انسان کی آنکھوں سے مادیات کے پردے اٹھ جائیں گے اور انسان خدا کے جلووں کو دیکھے گا اور ان حقائق کو بھی دیکھے گا جو غیر مادی ہیں۔ بعض مفسرین نے لقاء سے مراد ملائکہ سے ملاقات لی ہے، بعض نے حساب کتاب مراد دیا ہے، بعض نے خدا حکم مراد روز قیامت اولیاء سے ملاقات کرنے کو لکھا ہے۔ یہ تفسیر نمونہ میں لکھا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔